دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے اور کہ ظاہر ہے اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کس قسم کے ہمارے رولرز ہیں، کس قسم کا کنڈکٹ ہے، ان کا ماضی نہ دیکھا جائے اور یہ ایک جینوئن جو بات کر رہے ہیں نا دونوں صاحبان، جو رانا صاحب نے بھی بات کی اور جو راج صاحب بھی کر رہے ہیں، لوگ ووٹ دیکھیں ابھی جو الیکشن ہونے کو ہے، میرا تو بڑا کلیئر کٹ میری پریڈکشن ہے کہ جس قسم کی ڈویژنز آپ دیکھیں، اپوزیشن کتنی بیڈلی ڈیوائیڈڈ ہے اور حکومت کے جو اتحادی ہیں فار آبویس ریزنز سارے کتنے زیادہ متحد ہیں۔ اسی کی تو سب کو تکلیف ہے۔ نہیں سنیں تو صحیح نا، اب پوری دیکھ لیں، تکلیف ہمیں اس بات کی نہیں، تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کوئی خدا کا خوف کریں، اس ملک کا بھی کوئی احساس کریں، اس ملک کے لیے جان کی قربانی چھوڑ دیں جان کی قربانی چھوڑ دیں، اس ملک کے لیے محترمہ بے نظیر جو بکر کر رہے شہید ہوئی ہیں ہیں۔ اب بات کرنے دیں جو اس ملک کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، آپ جو اکنامک سائیڈ ہے وہ دیکھ لیں، جو لا اینڈ آرڈر کی ہے وہ دیکھ لیں، جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، جو انہوں نے فوج کے ساتھ کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ ان کو تو بحال ہم نے کیا، انصار صاحب خدا کا نام چھوڑیں ایک منٹ، ایک رہنے دیں، مجھے بات کرنے دیں، بعد میں کرتے رہیے گا۔ یہ جو ہے نا ہمارا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ ہمارے جو آئین میں تو بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ لوگ ہمارے کیسے آنے چاہیے، جو میکنزم ہے کہ کس طرح باکردار لوگ، ایک اسٹریٹجی ہونا چاہیے نا پولیٹیکل پارٹیز کی بھی، الیکشن کمیشن کی بھی، ان کے باکردار لوگ الیکشن کیسے لڑیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے۔ آئین میں ضرور لکھا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ سر میں پہلے کہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا اور ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے تالیاں بجائیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں وہ بالکل غلط بات ہے۔ لیکن وہ منتخب وزیر اعظم ہے نا، لوگوں کے پاس اس لیے گئے، جو کہ ان کی تھیری ہے راجہ صاحب کی، کہ لوگوں کے پاس اس لیے گئے کیونکہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے۔ دیکھیں لوگوں کی نہیں، جو بھی آپ 100% ووٹوں کے ساتھ بھی آئے نا تو آپ پابند ہیں کہ آئین قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کام کریں۔ یہ بڑا ویسے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ رائے صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں، لیکن رانا صاحب سے بات، رانا صاحب یہ جو پلیٹ فارم پرائم منسٹر نے آج سلیکٹ کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا انہوں نے اظہار نہیں کیا، ایک میسج نہیں دیا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، عوام ان کے ساتھ ہیں، اس لیے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں آسما، یہ انہوں نے بات طے کی ہوئی تھی، انہوں نے یہ بات کرنی تھی، انہیں کوئی بھی پلیٹ فارم جو ہے وہ آج کل میں جو ہے وہ میسر آ جاتا۔ یہ پروگرام جو ہیں یہ پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ جو انصار عباسی صاحب نے بات کی ہے، جو ان کا درد ہے یا وہ جس سوچ اور فکر کے تحت بات کر رہے ہیں، میں اس سے بالکل متفق ہوں، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ خواہ کچھ بھی ہو، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی، پبلک کی جو ہے نا، جس کو خلق خدا کہتے ہیں، آپ اس کی وزڈم کے اوپر آپ یقین رکھیں۔ 77 کے الیکشن کا بھی آپ کو پتا ہے کہ جنوری میں کیا تھا اور اس کے بعد پھر جولائی تک کیا ہو گیا تھا۔ باقی بھی یعنی یہ 2008 کے بھی الیکشن آپ کے سامنے ہے کہ جنرل مشرف نے کتنے انتظامات کیے ہوئے تھے، کیا کچھ انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ کور کیا ہوتا کیو لیگ نے۔ آپ لوگوں کے وزڈم کے اوپر اعتماد کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، جو ریڈی والا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے اس بات کو، اور اس الیکشن میں ان کو ان چیزوں کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا اور ان کا احتساب ہوگا۔ یہ تو کل کی بات ہے نا رانا صاحب، الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، لیکن مسئلہ یہ کہ اس وقت پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے۔ اچھا ایک چھوٹا سا کلیریفیکیشن دے دوں رانا صاحب، ایک چھوٹا سا کلیریفیکیشن دیکھیں، کلیریفیکیشن میرا یہ ہے، لوگ الیکٹ کرتے ہیں، میرا جو ڈیفرنس اوپینین ہے جو ان سے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو بے شک 100% ووٹ دے کے الیکٹ کریں، آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشن ٹھیکے پہ نہیں ہے 5 سال کے لیے ملک، کہ آپ ملک کے ساتھ جو مرضی کر لیں۔ میرا یہ آبجیکشن ہے کہ گورن کرنے کے لیے ود ان رولز ریگولیشنز لا کانسٹیٹیوشن رہ کے کام کریں۔ آپ کو یہ اس بات کو میں نہیں مانتا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو صرف 5 سال بعد ہوگی، آپ اپنی مرضی کی نیب ہو، نہیں پوری دنیا میں نیب جو اکاؤنٹیبلٹی کے آپریٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، منسٹرز کو پکڑتے ہیں، سزا دلواتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں ڈیفیشنٹ ہے، یہ سب چیزیں ہم نے تباہ کر دی ہیں، اور سارا زور یہ ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کروانی ہے صرف 5 سال کے بعد۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ریزائن نہیں دے جاتے، الزام آتا ہے ریزائن دے کے چلے جاتے ہیں۔ جی راجہ ایک عرض کروں گا، دیکھیں عباسی صاحب، بات یہ ہے کہ دنیا میں جو انسٹیٹیوشن ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت بلٹ ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ ٹائم لیا ہے، وہاں پہ بھی یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں بہت اچھی نظر آ رہی ہیں، یہ ایک دم یا کوئی 2، 4 یا 5 سالوں میں یہ ڈیولپ نہیں ہوئی۔ آپ اگر یعنی اپنی قوم پہ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو موقع ملے گا،
آپ آج جو میڈیا کی صورتحال ہے کبھی یہ تھی، آج جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کبھی یہ تھی، آج عدلیہ کی جو پوزیشن ہے کبھی وہ تھی. تو بات یہ ہے کہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری قوموں نے جو ہے وہ معیار 50 سال میں 100 سال میں حاصل کیا ہے، اگر ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈیموکریٹک لیکن رانا صاحب سیاستدانوں نے تو کچھ نہیں سیکھا نا، وہی 90 کی ساری سیاست ہو رہی ہے، وہی مہران گیٹ کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں، تو پھر سیاستدانوں نے تو کچھ نہیں سیکھا. یہ بھی ایڈ کرتا ضرور کہ دنیا نے اگر 100 سال میں کیا ہے تو سیکھ لیں ان کے پریکٹیکل سے. ہمیں 100 سال ہو تو اس پتھر کے ہمیں کیوں رستے پہ چلا رہے ہیں؟ سیکھیں ان سے کہ یہاں پہ تو ایک دفعہ الیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد 11 سالہ مارشل آ جاتا ہے، 9 سالہ مارشل آ جاتا ہے. یہاں پہ آپ اس ڈیموکریٹک پروسیس کو، اس آزاد میڈیا کو، اس آزاد عدلیہ کو آپ فنکشن کرنے دیں. یہاں پہ یہ چیزیں اور جمہوریت کو بھی نا، حکومت کو بھی فنکشن کرنے دیں. ایسا ہی ہے انسٹیٹیوشنز کو بننے دیں. حکومت جو ہے فنکشن کر ہی رہی ہے، انسٹیٹیوشنز کو بننے دیں جو نہیں بننے دے رہی، وہ کر رہی ہے. نہیں تو پھر 5 سال کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے نا، اس سے پہلے تو نہیں ہونے چاہیے. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ ان 5 سالوں میں بھی میڈیا کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا میڈیا نے کیا ہے، عدلیہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے عدلیہ نے کیا ہے، لیکن سیاستدانوں نے نہیں کیا. اچھا لیکن اپوزیشن نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوا ہوگا لیکن جو ہو سکا انہوں نے بھی کیا ہے. چلے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی، اور راجہ ریاض صاحب نے تو مبارکباد دے دی ہے وزیر اعظم گیلانی کو. پتہ کھڑی لگنے کی ہے، جیل جانے کی ہے، یا کسی سیاسی شہادت کی مبارکباد دی ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست پھر لوٹ آئی ہے. مہران بینک، اس کے بعد دوسرے ابھی سکینڈل آئے ہیں کہ آئی بی نے 10 کروڑ روپیہ دیا. اس وقت 88 اور 90 تک یہ بڑھتا رہا پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت میں. یہ الزامات کہاں تک درست ہیں، اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں بہت بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. جیسا بریک میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی کیلکولیٹڈ گیم ہوئی ہے اور آگے ہونے کے حوالہ ہے یہ بھی انہوں نے بتایا. ابھی ہم نے مہران گیٹ کے اوپر بھی بات کرنی ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف بھی آج کل جو سٹوری آئی ہے ٹریبیون کی، اس پہ بات کریں گے. لیکن جیسا ایک دفعہ پھر آپ کے منہ سے میں سننا چاہتی ہوں، کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 178 نکال دیں گے توہین عدالت سے اور گورنمنٹ کو ٹائم مل جائے گا. توہین عدالت سے نہیں. دیکھیں نا، اب بات بڑی سیدھی سی ہے. دیکھیں آج انہوں نے کھل کے بات کہہ دی ہے. انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ نے مجھے پی این سمجھا ہوا ہے، میں پی ایم ہوں، پی این نہیں ہوں. کہ وہ کہہ دیا جاؤ جی خط لکھوا کے لے آؤ. دیکھیں بڑا. اور دوسرا یہ پی ایچ ڈی والوں کو چھوڑے، وہاں پر جا کے انہوں نے ووٹنگ کروائی ہے کہ بتائیں کیا کہنے. ہاں میلسی میں انہوں نے ووٹنگ کروائی ہے. تو دیکھیں گزارش یہ بڑی کیلکولیٹر، ان کو نہیں پتا یہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ سادے آدمی نہیں ہے. 100 دفعہ سوچ کے انہوں نے بات کی ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں عدالت کا کیس جا کے میں جا کے لے 21 کو کیا ہوگا؟ دیکھیں نا 21 کا میسج تو انہوں نے دے دیا نا. اب ہم نے نہیں لکھنا، عدالت کیا کرے گی؟ پرووک تو کرے. دیکھیں نا، ہاں اب قانون میں کیا ہو سکتا ہے؟ قانون میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اب دوبارہ ایک اور چارج بھی فریم ہو سکتا ہے. صحیح. اور اس چارج میں جو دیکھیں نا، پہلا جو چارج تھا نا، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا ریپیٹو، پہلا چارج تھا ڈس اوبیڈینس آف دا آرڈر. وہ سول کنٹیمپٹ تھا، وہ اتنی سیریس بات نہیں تھی. اور میرے عباسی صاحب والوں نے کبھی مجھ سے ایگری نہیں کیا. میں ہمیشہ کہتا تھا جی اپلائی نہیں کرتا، ایچ میں آتا ہے. لیکن اب تو جی بھی کرتا ہے نا. جی بتا دیں لوگوں کو جس میں کہ مذاق اڑانا عدالت کا 2 سال سے زیادہ دیکھیں نا قید ہو سکتی ہے. بات بڑی سیریس تھی. عدالت سپریم کورٹ نے آپ کو ایک ڈائریکشن دی. آپ نے وہ ڈائریکشن دی بجائے یہ کہ آپ عدالت میں جا کے اس کا جو بھی جواب بنتا ہے، آپ کا ڈیفنس ٹھیک ہوگا، میں مان لیتا ہوں. آپ جا کے انہوں مدبانہ ہم یہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا جواب جا کے اس میلسی کے مجمع میں دینا اور دوسرے ووٹنگ کروا دینا، میسج تو ان کو چلا گیا. تو اس کی بنیاد پر ایک اور چارج فریم ہو سکتا ہے. اور اس ٹائم جو چارج فریم ہوگا وہ جی کی زد میں آئے گا. لیکن ان کو پتا ہے جس کے تحت کتنی سزا ہے، نہیں سزا کی وہ فارغ ہو جائیں گے نا. ایم این
नाअहल हो जाएंगे, वो बाद में उस प्रोसेस में एने जो है, लेकिन वो जानबूझ के कर रहे हैं। वो जो है देखिए ना, पॉलिटिक्स है, वो उन्होंने पता है कि हमने अब क्या करना है। सही लोगों को। अच्छा राजा साहब, ये सवाल मैंने आपके पास लेके आना है कि ये पार्टी से वफादारी इंपॉर्टेंट है या आइन से वफादारी? देखिए ना, नहीं वो कह दिया उन्होंने फरमा दिया कि मैं जरदारी साहब के साथ ये नहीं कह सकता मेरा बेटा फलाने का भाई है, मैं फलाने बेनजीर भुट्टो का भाई हूं। तो यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपने आइन के तहत उठाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, यूनानिमस आपको बनाया गया, आप आखिर में जाके सिर्फ एक फर्द की कर रहे। तो राय साहब आपने, हाँ जी आप बताइए कि कौन सी वफादारी? मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है जज साहब, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आइन में सदर को इम्यूनिटी हासिल है, ये खुद जानते हैं, ये खुद वकील हैं, और हम आइन को बनाया हमने, आइन के लिए जान की कुर्बानियां हमने दी, आइन के लिए डंडे हमने खाए। अब आके दोबारा जो जर्नैल आमरों ने आइन को बिगाड़ा, हमने अब आके इसको ठीक किया है, इसकी हिफाजत हमने करनी है, इसकी हिफाजत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर जाला करेगा। इस आइन में लिखा हुआ है कि सदर को इम्यूनिटी हासिल है, तो वो अदालत में लड़े ना मुकदमा। राजा साहब अदालत के सामने तो आप कुछ नहीं कह रहे, आप तो वोट ले रहे हैं, लोगों से जाके कह रहे हैं कि क्या करें। लड़ रहे हैं। और आइन में अगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जज साहब से, लेकिन लेफ्ट राइट ना हो, सिर्फ इतना बता दें कि क्या आइन में सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है या नहीं, ये जज साहब मुझे। मैं आगे बात करता हूं, पाकिस्तान में कोई केस उन पर नहीं चल रहा, उनके जो को एक्यूज थे सब पर केस चला, वो इन पर नहीं चला, इसी वजह से चला। लेकिन ये आपने अच्छी बात की, ये जाके उनको कह दे अदालत में, कह दिया, डिबेट ओपन कर दे अदालत के सामने, और कुछ जुर्म तो नहीं किया राय साहब, नहीं किया ना, तो हम कह दिया। एतजाज अहसन साहब ने कह दिया, आपको ये पता नहीं है, एतजाज अहसन साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है। नहीं, उन्होंने अभी इस पे क्यों भाई साहब, उन्होंने इस पे डिबेट नहीं की, उन्होंने बात भी नहीं की। और दूसरी एक बात देखें, जो पाकिस्तान से बाहर केसेस हैं वो सिर्फ जरदारी साहब के अगेंस्ट नहीं है, और भी को एक्यूज्ड हैं, कई को एक्यूज्ड हैं। आप सिर्फ एक शख्स के लिए चाहते हैं कि वो केसेस हम लिख देंगे? नहीं, और लोगों के बारे में कहें, सदर साहब के बारे में लिखने का सवाल ही नहीं। देखिए राय साहब को ये पता नहीं है, उसमें तो नाम किसी का भी नहीं आएगा, वो सिर्फ ये आएगा कि जो पहले खत लिखा गया था 2008 वाला, वो इलीगल था, उसको हम विड्रॉ करते हैं, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जब प्रेसिडेंट साहब का आएगा, आप कह दीजिएगा इम्यूनिटी हासिल है हमको। लेकिन कम से कम असल सियासत ये है कि बाहर के मुमालिक में केसेस रिवाइव नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं होने चाहिए। ये है मकसद असल में इस सारे खेल का।